بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ جوانی میں اماں کو کھونے کا ہماری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا، کیونکہ اماں نے ماں اور باپ دونوں بن کر ہم دونوں بھائیوں کو پالا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ بھرتی تھی، اپنے سر پر جتنی بھی تکلیفیں برداشت کر لیتی تھی، پر ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے وہاں سے جتنے بھی پیسے مل جاتے تھے، ان پیسوں سے ہمارے اسکول کی فیس بھر دیتی تھی، کیونکہ اماں چاہتی تھی کہ ہم بڑے ہو کر کامیاب زندگی گزار سکیں اور اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں اچھی سے اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ اماں کا یہ خواب ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹوں کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا افسر بناؤں گی، اور پھر ہمارے بھی حالات بدلنے لگیں گے۔ پر ان سارے خوابوں کو اماں اپنے دل میں ہی لیے اس فانی دنیا سے چلی گئی۔ میرا بھائی کیونکہ ایک پرائیویٹ نوکری کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا گزر بسر ہو جاتا تھا، اور اماں کے علاج پر بھی کافی پیسے بھائی نے قرضہ لے کر اسی نوکری کے سہارے پر علاج کروایا تھا۔ اب بھائی دن رات محنت کرتا رہتا اور اپنا قرضہ اتارنے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں اکثر یہ دیکھتا تھا کہ بھائی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اور خود سے زیادہ اس کو میری فکر رہتی ہے، کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صرف 8 سال کا تھا اور میرا بھائی 12 سال کا۔ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا کی کپڑے کی دکان تھی، وہ اچھا کما لیتے تھے، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ابا شام میں گھر آتے تو ہم دونوں بھائیوں کے لیے خوب ساری چیزیں لے کر آتے۔ اماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی اور دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ اماں کی یہ دعائیں قبول نہ ہوں گی اور ہمیں یتیمی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ابا کے ہوتے تو ہم نے زندگی کا کوئی بھی دکھ نہ دیکھا تھا، مگر جیسے ہی ابا کی آنکھیں بند ہوئیں تو زمانے کی تلخیوں سے ہمارا ناتا جڑ گیا۔ ایک دن اماں شام کے وقت سبزی کاٹ رہی تھیں اور ہم دونوں بھائی اپنے اسکول کا کام کر رہے تھے، تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ابا کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ہم حیران ہو گئے کہ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ابھی تو شام کے 6 بج رہے تھے، جبکہ ابا رات کو 8 بجے اپنی دکان بند کیا کرتے تھے۔ باہر بہت شور پڑ گیا تھا، ہم گھبرا گئے تھے۔ اماں کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اماں جلدی جلدی سے اٹھی، ہم بھی اماں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تبھی محلے کے لوگ ابا کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ قیامت خیز منظر تھا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ابا اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اماں تو بس اپنا ماتھا پیٹ پیٹ کر بین کر رہی تھی، انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ محلے کی عورتیں ساری ہی بہت اچھی تھیں اور اماں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ اماں بھی کبھی کبھار کسی کی عیادت کو جاتی، مگر اماں کی یہ عادت ہرگز نہ تھی کہ وہ خواہ میں محلے کی باتوں کی خبر رکھیں۔ بس اگر کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو اماں ان کی طرف چلی جاتی تھی۔ اب تو جیسے ہماری دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ محلے کے لوگوں نے ابا کی تدفین کروائی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اماں کی والدہ کا ان کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کو ان کی نانی جان نے پالا تھا، جبکہ ان کے رشتہ داروں نے اماں کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اماں کی نانی جان اکیلی رہا کرتی تھی۔ جب اماں کی شادی ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی نانی جان اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اب اماں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ رہا تھا۔ اماں نے بھی اپنی ساری زندگی یتیمی میں ہی گزاری تھی۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ یتیمی کی زندگی کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھے اور میرے بھائی کو بے حد پیار دیتی تھی اور ہمیشہ ہمارے لیے یہی دعا کرتی تھی کہ کبھی بھی میرے بچوں پر کوئی برا وقت نہ آئے۔ جس طرح کے حالات وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکی تھی، اسی لیے وہ ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کیا کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی بہت زیادہ صابر لڑکا تھا۔ وہ اماں کو بہت تسلیاں دے رہا تھا کہ اماں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کما کر لاؤں گا۔ اماں اس کی ان باتوں پر بھی زاروں قطار رونے لگتی۔ اماں کہتی، میں نے کتنے خواب سجائے تھے تم دونوں کے لیے کہ تم لوگوں کو پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بناؤں گی اور تم اپنے باپ کا کاندھا بنو گے، مگر قسمت کو شاید یہ سب منظور نہ تھا۔ جب ابا کا سویم گزرا تو ہمارے حالات بہت خراب ہونے لگے۔ دکان میں جو بچا کھچا سامان تھا وہ بھی ابا کے جانے کے بعد مالک مکان نے کچھ تو اس میں سے کرایہ کاٹا اور کچھ سامان بیچ کر اماں کو پیسے بھجوائے۔ ابھی تو ان سے گزارا ہو رہا تھا۔
ہمارے اسکول کی فیس بھی ادا ہو رہی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ ہمارے کھانے پینے میں سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اب اماں بہت پریشان رہنے لگی تھیں اور بہت بیمار بھی رہنے لگی تھیں۔ ایک دن جب ہم اسکول سے گھر آئے تو اماں نے ہمیں کھانا لا کر دیا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ جلدی سے میرے بھائی نے بھاگ کر دیکھا تو اماں باورچی خانے میں گری پڑی تھی۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ہم دونوں نے بہت مشکل سے اماں کو اٹھا کر چارپائی پر سلایا اور جلدی سے خالہ سکینہ، جن کے اماں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ان کو بلا کر لائے۔ انہوں نے اماں کو پانی وغیرہ کے چھینٹے مارے تو اماں کو کچھ ہوش آیا۔ پھر خالہ سکینہ کے ساتھ ہم لوگ رکشے میں بیٹھ کر اماں کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے اور پھر بتایا کہ اماں کو شوگر ہو گئی ہے، اور شوگر لو ہونے کی وجہ سے اور 2 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے اماں کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اماں چکرا کر نیچے گر گئی تھیں۔ ہم دونوں بھائی تو اس بات سے بالکل ہی انجان تھے کہ اماں ہمیں کھانا کھلانے کے چکر میں خود بھوکی سوتی ہیں۔ آج بھی شاید اماں نے ہمارے لیے کھانا رکھا تھا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خالہ سکینہ نے اپنی سلائی کے کچھ پیسوں سے اماں کو کچھ پھل اور بریڈ وغیرہ خرید کر دیے تھے۔ وہ خود بھی بہت غریب تھی، سلائی کر کے اپنے بچوں کا گزارا کر رہی تھی۔ اس کا شوہر دہاڑی کی مزدوری لگاتا تھا، مگر خالہ سکینہ کو سلائی کڑھائی کا کام آتا تھا، جبکہ اماں نے سلائی کڑھائی نہیں سیکھی تھی۔ تبھی 2 دن تک خالہ سکینہ ہی اماں کے لیے کھانا وغیرہ لاتی رہی۔ پھر اماں کچھ بہتر ہوئی تو اماں نے سوچا کہ میں گھر گھر کام کر کے اپنا گزارا کروں گی۔ ہم نے اماں کو بہت روکا، لیکن اماں نے ہماری ایک نہ سنی، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ پھر ہم دونوں جب اسکول کے لیے روانہ ہو گئے تو اماں بھی بڑی حویلیوں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ شہر کی طرف بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اماں نے ان سے نوکری کرنے کا کہا تو ایک باجی نے اماں کو نوکری پر رکھ لیا۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزر رہا تھا، پتہ ہی نہ چلا کب ہم دونوں بڑے ہو گئے۔ اماں نے ماں اور باپ دونوں بن کر ہمیں پالا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں اچھا کھلایا اور پلایا تھا۔ اب ہم دونوں بھائی ڈگریاں لے چکے تھے۔ میرا بڑا بھائی اب جگہ جگہ نوکری تلاش کر رہا تھا۔ وہ صرف 22 سال کا تھا اور میں 18 سال کا۔ میں نے انٹر کے امتحانات دے دیے تھے، جبکہ بھائی اتنی سی عمر میں بھی ادھر ادھر نوکری تلاش کر رہا تھا۔ تبھی ایک دن بھائی کی نوکری ایک اچھی جگہ لگ گئی، جس کی تنخواہ اماں کی تنخواہ سے تھوڑی زیادہ تھی۔ بھائی نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی میری نوکری لگے گی تو میں اماں کو کہیں بھی کام کرنے نہیں دوں گا۔ بھائی مٹھائی لے کر آج گھر آئے تھے۔ میں نیند میں سویا ہوا تھا جب بھائی کے چلانے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ ہم دونوں نے دیکھا تو اماں صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب انہیں ہسپتال لے کر گئے تو پتہ لگا کہ اماں اس فانی جہان سے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے ابا کی فوتگی کے دن سے بھی بدتر تھا۔ اب ہمیں محسوس ہوا تھا کہ ہم آج واقعی یتیم ہو گئے ہیں۔ اماں نے تو بھائی کی نوکری کی خبر بھی نہیں سنی تھی۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا دن تھا، مگر وہ یہ سب سننے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اب ہم دونوں بھائی بہت اکیلے رہ گئے تھے۔ ابھی تو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا ہی تھا کہ اماں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں کی تدفین کے بعد کئی دن خالہ سکینہ ہمارا خیال رکھتی رہی۔ اب بھائی نوکری پر جانے لگے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آسرا ہی نہ تھا، اور میں گھر میں پڑھائی کیا کرتا تھا کیونکہ مجھے آگے جا کر کوئی ڈگری لینی تھی، اسی لیے میں اکثر گھر میں ہی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ بھائی کی تنخواہ اچھی تھی، اسی لیے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اماں کو گزرے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بھائی اماں کو بھلا نہیں پائے تھے۔ بھائی جب بھی گھر آتا تو بہت خاموش رہتا۔ بھائی نے تو جیسے بات چیت کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور میں کالج جانے لگا۔ میں بہت اداس رہتا تھا، تبھی میری ملاقات لائبہ سے ہوئی۔ لائبہ میرے کالج کی کلاس فیلو تھی، بہت اچھی لڑکی تھی اور بہت خوبصورت بھی۔ لائبہ سے مل کر میرا دل بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی۔ اب میں اکثر وقت لائبہ کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ لائبہ میرا بہت خیال رکھتی، میرے کھانے پینے کا بھی۔ اکثر گھر سے کچھ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا لے آتی، جسے کھا کر مجھے بالکل اپنی ماں کی یاد آ جاتی اور ان کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آ جاتا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب لائبہ کو مجھ سے اور مجھے لائبہ سے محبت ہو گئی۔ اب تو ایک پل بھی لائبہ کے بغیر گزارنا ناممکن تھا۔ مجھے اس کی عادت لگ چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی لائبہ کے بغیر جیسے ادھوری تھی۔ صبح، دوپہر، شام، رات تک لائبہ سے یا تو ملاقات یا پھر فون پر باتیں ہوتی رہتی تھی۔
میرے دن کا ایک پل بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں لائبہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں کالج گیا تو لائبہ کالج نہیں آئی تھی۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لائبہ مجھے بتائے بغیر کالج سے چھٹی کر لے، کیونکہ اسی رات میں میری لائبہ سے تقریباً 12 بجے تک بات ہوئی تھی، جس میں اس نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی تھی کہ وہ کل کالج نہیں آئے گی۔ اس نے رات کو یہی کہہ کر خدا حافظ کہا تھا کہ کل پھر انشاءاللہ کالج میں ملیں گے۔ میں نے اس کے نمبر پر کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ لائبہ کا نمبر کیوں بند ہے۔ میں نے اس کے نمبر پر کافی سارے میسیجز چھوڑ دیے تھے، کیونکہ جب بھی وہ آن لائن ہوتی تو اسے میرا میسیج مل جاتا اور وہ مجھے کال کر لیتی، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے، میرا لائبہ سے رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے کالج میں اس کی سہیلیوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا، پر کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لائبہ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں جاؤں، کیونکہ اس کے خاندان میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو نہیں مانا جاتا، اس لیے اگر میں اس کے گھر جاؤں گا تو سب لوگ اسے غلط ہی سمجھیں گے۔ اسی لیے اس نے مجھے روک دیا تھا اور میں لائبہ کے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میری طرح لائبہ کی کچھ ایسی بیسٹ فرینڈز بھی تھیں جن کو لائبہ کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی، اور میں نے ان کو یہ ایڈوائس دی کہ تم لوگ جا کر لائبہ کے گھر اس کا پتہ لگاؤ۔ ان لوگوں کو بھی میری یہ بات اچھی لگی تھی اور شام کو ان لوگوں نے لائبہ کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر مجھے کہا کہ ہم لوگ واپس آ کر تمہیں خبر کریں گے۔ شام کو مجھے ان کی کال کا بہت انتظار رہا، پر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی مجھے کال کر کے لائبہ کی خبر نہیں دی، تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اگلی صبح کو جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لائبہ کا ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تو لائبہ پر ایک ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی سہیلی کو اس کے گھر پر فون کرنے کے لیے کہا۔ اس نے نمبر ملا کر مجھے فون دے دیا۔ میں نے لائبہ سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس کا حال چال پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں 1 ہفتے کے بعد کالج آنا شروع کر دوں گی، پر 1 ہفتہ تو کیا، میں لائبہ سے ملے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس سے کافی منتیں کی کہ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں پتہ ہے میں جب تک تمہیں نہیں دیکھتا میرا دن بھی نہیں گزرتا۔ مجھے ایک بار اجازت دے دو، میں تمہارے گھر تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آ جاؤں۔ پر لائبہ نے مجھے اپنے گھر پر آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ کافی سخت مزاج تھا۔ اس کو لائبہ کے کالج میں پڑھنے پر بھی اعتراض تھا، پر لائبہ کی ضد کی وجہ سے ان لوگوں کو مجبور ہو کر ماننا پڑا تھا۔ لائبہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سے دوستی یا کوئی ایسا تعلق نہیں بڑھائے گی جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو جائے اور ان کی عزت میں کوئی کمی آ جائے۔ اسی لیے لائبہ میرے بارے میں ان کو بتانے سے ڈرتی تھی۔ یہ 1 ہفتہ میرے لیے 1 سال کے برابر تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ 1 ہفتہ گزر گیا۔ لائبہ جس دن کالج آئی تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کے چہرے کی سائڈ جلی ہوئی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی خراب لگ رہی تھی۔ لائبہ کا چہرہ دیکھنے میں بہت ہی خراب لگ رہا تھا، میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جلنے کی وجہ سے بہت ہی برا نشان پڑ گیا تھا۔ میں نے اب لائبہ سے ملنا جلنا بہت ہی کم کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتی تھی اور کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لائبہ کا اور میرا ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ ہماری کالج کی پڑھائی اب مکمل ہو گئی تھی، تو کالج کے دوستوں سے ہمارا ملنا بہت ہی کم تھا۔ لائبہ مجھے اکثر کال کیا کرتی تھی، پر میں اسے اگنور کر دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل سے لائبہ کی محبت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک میرے نمبر پر لائبہ کا میسج آیا اور وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں، میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کروانا چاہتے ہیں، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے جیسے ہی لائبہ کا یہ میسج پڑھا تو حیران رہ گیا کہ اب وہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا تو پورا چہرہ جل چکا ہے اور وہ دیکھنے میں بہت ہی خراب لگتی ہے۔ میں نے لائبہ کو میسج کر دیا کہ میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتا، جس جگہ بھی تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں تم ان کی مرضی سے شادی کر لو۔ لائبہ نے اس وقت میری کافی منتیں کی، پر میں لائبہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو منع کر دیا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میرا دوست ایک غریب لڑکا تھا جس کی اپنی صرف چائے کی ہوٹل تھی۔ میں اس کے پاس اکثر چائے پینے چلا جاتا تھا اور وہ بھی کافی اچھا انسان تھا، اسی لیے اس کے ساتھ میری بہت گہری دوستی تھی۔
میرے پاس جب بھی گھر سے فارغ ٹائم ہوتا تھا تو میں اسی کے ہوٹل پر جا بیٹھتا تھا۔ لائبہ کو کیونکہ پتا تھا کہ میں اس کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں تو وہ مجھ سے ملنے اسی دوست کے ہوٹل پر پہنچ گئی۔ وہاں پر کیونکہ کافی لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے تو سب کے سامنے ہی لائبہ مجھے منتیں کرنے لگی۔ لائبہ کی یہ حرکت مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ سارے لوگ ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ جس طرح وہ میری منتیں کر رہی تھی تو سب لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے تھے اور ایسا سوچ رہے تھے کہ میں نے ہی لائبہ کو دھوکہ دیا ہے، اب اس سے شادی سے انکار کر رہا ہوں۔ میرے کافی منع کرنے کے بعد بھی لائبہ منتیں کیے جا رہی تھی تو مجھے بھی کافی غصہ آ گیا اور میں نے اس کو غصے میں کافی باتیں سنا دی اور یہی کہا کہ مجھے آئندہ نظر بھی مت آنا، اپنا چہرہ دیکھو اور چلی ہوں مجھ سے شادی کرنے۔ یہ بات سنتے ہی لائبہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد کبھی بھی میرے نمبر پر لائبہ کی نہ کوئی کال آئی اور نہ ہی میسج۔ لائبہ کے ساتھ اپنے رویے پر مجھے کافی دکھ بھی ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لائبہ کے ساتھ میں نے کافی اچھا وقت گزارا تھا، میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے جگہ اب بھی تھی، پر اس کے چہرے کی وجہ سے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا اور میرا بھائی مجھ پہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی میری شادی اس جلی ہوئی لڑکی کے ساتھ نہ کرتا۔ میں نے لائبہ سے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، میں نے اپنا وعدہ توڑا تھا، اسی لیے لائبہ کو بھلانے میں مجھے بہت وقت لگا تھا۔ میں ایسا کرنا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس کا چہرہ نہ جلا ہوا ہوتا تو میں اس سے ضرور شادی کر لیتا اور کسی بھی طرح اپنے بھائی کو منا لیتا، لیکن اب میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ کالج کی پڑھائی کے بعد اب میں مسلسل گھر پر ہی رہنے لگا تھا۔ بھائی کیونکہ سارا دن ہی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے تو میں گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ گھر کا سارا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا تھا، جبکہ بھائی کا کام بھی میں ہی کرتا تھا۔ اس کے کپڑے دھونا، پریس کرنا، گھر میں کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، سب کچھ مجھ اکیلے کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں نے کافی جگہوں پر نوکری کے لیے بھی اپلائی کیا پر ابھی تک کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ گھر کا کام کرتے کرتے میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، اسی لیے اب میں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی ملازمہ رکھی جائے۔ میں نے کافی عورتوں کو جو محلے میں کئی گھروں میں ملازمت کرتی تھیں ان کو کہا، لیکن کوئی عورت بھی ملازمت کرنے کے لیے ہمارے گھر میں راضی نہیں تھی۔ ہر عورت یہی کہتی تھی کہ آپ کے گھر میں صرف 2 مرد ہی رہتے ہیں، ہم آپ کے گھر میں ملازمت نہیں کریں گی، اگر کوئی عورت ہوتی تو ہم آپ کے گھر ضرور کام کر لیتے۔ تو میں مایوس ہو کر رہ گیا اور یہی سوچا کہ اب یہ سارے کام ساری عمر مجھے ہی کرنے پڑیں گے، کیونکہ بھائی تو سارا دن ہی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، ان سے تو کوئی گھر کا کام ہوتا ہی نہ تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہی آ گئی تھی۔ امی کے ہوتے ہوئے تو کبھی خود کے لیے ایک گلاس پانی بھی نہیں بھرا تھا، سب کچھ وہی کر دیتی تھی۔ اب تو سارا گھر خود سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا اور امی کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تو بھائی کو کچھ دن کے لیے آفس سے چھٹی کرنی پڑی، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے بھائی کو گھر کا سارا کام کرنا بھی پڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ پھر جا کر بھائی کو خیال آیا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ بھائی کی عمر بھی اب بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ انہیں خود کے لیے خود ہی سوچنا تھا، کیونکہ میں تو ان سے کافی چھوٹا تھا۔ میرے بھائی نے سکینہ خالہ کو رشتے کے لیے بولا تھا، کیونکہ اماں کے بعد ہم تھوڑا بہت ان سے بات چیت کر لیتے تھے۔ سکینہ خالہ نے بھائی کا ایک جگہ رشتہ طے کروا دیا اور بھائی کو اس لڑکی کی تصویر بھی دکھا دی تھی۔ بھائی نے سکینہ خالہ کو بولا کہ مجھے اس رشتے سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، مجھے بس گھر سنبھالنے کے لیے ایک لڑکی چاہیے جو ہمارے گھر کو اچھے سے سنبھال سکے۔ چونکہ ہم شادی جلد از جلد کرنا چاہتے تھے، اسی لیے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا تھا اور ہم بھابھی کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ بھائی کی شادی کے 3 دن تک تو سکینہ خالہ ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتی رہتی تھی۔ میں خالہ کو اکثر کہتا کہ ہمارے گھر کے کام آپ کیوں کرتی ہیں، آپ رہنے دیں، تو خالہ کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہن ہے بیچاری، 2 دن تو اپنے شوہر کے ساتھ گزار لے، اس کے بعد تو ساری عمر اس کو ہی اپنا گھر سنبھالنا ہے اور اس گھر کے کام کرنے ہیں۔ بھابھی 3 دن تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ یہاں پر نئی آئی ہیں، اسی لیے شرما رہی ہیں۔ میں جب گھر سے باہر چلا جاتا تھا تبھی بھابھی سارے گھر کا کام نمٹا کر پھر سے اندر چلی جاتی تھی اور مجھے بھابھی کو دیکھنے کا موقع تک نہیں ملتا تھا۔ اب بھابھی کے کمرے میں جانا کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی ان کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بھابھی چونکہ خود بھی شرمیلی سی تھی، اسی لیے میں نے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا تھا کہ بڑی بھابھی ماں کے برابر ہوتی ہے،
मुझे अपनी माँ की बहुत ही कमी महसूस होती थी, इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी भाभी भी मुझसे बात करें, मुझसे प्यार से पेश आएँ, मेरी फरमाइश के खाने बनाएं और मेरे नखरे उठाएं। पर मेरी भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैंने कई बार ये सोचा था कि भाई से इस बारे में बात करके देख लूं कि वो भाभी से कहें कि इस घर के माहौल में घुल मिल जाएं और मुझसे भी कभी कभार बात कर लिया करें। पर मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि मुझे भाई भी हर वक्त मायूस और उदास से नजर आते थे। मैं दिल ही दिल में सोचता कि शायद भाई और भाभी में ज़रूर कोई मसला है और वो इस शादी से खुश नहीं है। ये सब कुछ भाई के चेहरे से ही मालूम पड़ जाता था, इसीलिए मैंने भाई से इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा था। भाभी को घर में आए हुए काफ़ी महीने गुजर गए थे, पर वो हमेशा ही मुझे देखकर अपना चेहरा छुपा लेती थी और जब भी मेरे सामने होती तो अपने चेहरे पर चादर डाली होती। मुझे ये देखकर काफ़ी हैरानी होती कि भाभी इस तरह क्यों करती हैं और मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों छुपाती हैं, जबकि और किसी के साथ भी वो इस तरह नहीं करती। मैंने अक्सर मोहल्ले की औरतों और कभी कभार कुछ लड़कों को भी काम के लिए आते हुए घर में देखा, जिनसे भाभी अपने मतलब की बात कह दिया करती थी और इससे यही जाहिर होता था कि वो अपना चेहरा सिर्फ मुझसे ही छुपाती थी, जबकि किसी और से वो पर्दा नहीं करती थी और ये मुझे बिल्कुल गलत लगता था। एक दिन मेरी अम्मी की एक रिश्तेदार हमारे घर आई थी और काफ़ी सालों के बाद उनसे मिलना हुआ था। भाभी ने उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत ही इज्जत के साथ उनके साथ पेश आईं। और अम्मी की रिश्तेदार जब घर वापस जा रही थी तो मैंने उनके मुंह से ऐसी बात सुनी जो सुनकर मुझे परेशानी हो गई थी, क्योंकि वो उस वक्त सकीना खाला के साथ दरवाजे पर जाते हुए बातें कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हें मेरी खालाजाद बहन के बेटे के लिए यही लड़की मिली थी क्या? दुनिया में और लड़कियां ख़त्म हो गई थीं, जो तुमने ये आधा चेहरा जली हुई लड़की इस बच्चे के लिए पसंद की है। लड़का तो नौकरी करता है और काफ़ी शरीफ सुलझा हुआ बच्चा है, उसे तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल सकती थी। तुमने अच्छा नहीं किया उसका रिश्ता इस लड़की से करवाकर। सकीना खाला ने उनको कहा कि साजिद शादी जल्द से जल्द करना चाहता था, मेरे पास कोई और अच्छा रिश्ता था ही नहीं। वो चाहता था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा अच्छे से घर संभाले। मैंने तो लड़की की तस्वीर भी साजिद को दिखाई थी, उसने तो पसंद कर ली, उसको तो कोई भी एतराज़ नहीं था उसके जले हुए चेहरे से, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता उसकी मर्जी से यहीं पर करवाया। इस तरह की बातें करने के बाद वो दोनों हमारे घर से चली गई, पर मुझे बहुत शदीद परेशानी होने लगी थी, क्योंकि लाइबा का चेहरा भी आधा जला हुआ था, तो मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैं भाभी को देखना चाहता था। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था कि कहीं मेरी भाभी लाइबा ही तो नहीं है। मैं जल्दी से उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि भाभी बहुत गहरी नींद सो रही थी। मैंने चुपके से उनका चेहरा देख लिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो वाकई लाइबा थी। मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था कि मैंने ये सोचकर लाइबा से शादी नहीं की थी कि भाई शायद जली हुई लड़की के साथ मेरी शादी ना करवाएं, पर यहाँ तो भाई ने खुद ही लाइबा के साथ शादी कर ली थी। उसने मेरी कितनी मिन्नतें की थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे शादी कर लूँ, पर मैंने उसे धोखा दिया, उससे शादी नहीं की। अब तो वो मेरे घर में आकर मेरे साथ रहने लगी थी और इसीलिए वो अपना चेहरा मुझसे छुपाती रहती थी, ताकि मुझे ये पता न लगे कि वो लाइबा है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मुझे लाइबा से इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब वो मेरे भाई के साथ रहने लगी थी। शायद यही वजह थी उन दोनों के साथ खुश ना रहने की, क्योंकि मैं हर वक्त भाभी के सामने रहता था और वो भाई को अपनी ज़िंदगी में वो मकाम नहीं दे पाती थी जो एक शौहर को मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों में मैंने एक नौकरी का बहाना बनाकर दूसरे शहर में शिफ्ट होने का सोच लिया और भाई और भाभी की ज़िंदगी से दूर चला गया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।